فليقولوا عن حجابك لا وربي لن أبالي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انتہائی محترم ندیمہ تسنیم صاحبہ، ناظمہ ویمن ونگ ڈسٹرکٹ ایسٹ جماعت اسلامی، محترمہ عالیہ منصور صاحبہ، ڈائریکٹر میڈیا سیل ویمن ونگ جماعت اسلامی پاکستان، محترمہ سائمہ عاصم صاحبہ، نگراں نشر و اشاعت ویمن ونگ جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ ایسٹ، انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ معاشرے کے اس برننگ ایشو کو آپ نے ایڈریس کیا اور آپ جیسی باشعور اور معاشرے میں ایک مؤثر مقام رکھنے والی خواتین کے ہمراہ یہ ڈسکشن فورم اس کا انعقاد کیا تاکہ معاشرے کو اس تباہی سے بچانے کی کچھ تدابیر اختیار کی جا سکیں اور اصلاح احوال کا کوئی حوالہ بن سکے۔ ماہ ستمبر انٹرنیشنل حجاب ڈے کے حوالے سے تہذیب ہے حجاب، حجاب بیانڈ اٹائرز اینڈ فارمز، اس عنوان سے ہم اس وقت معاشرتی اصلاح کی ملک گیر مہم چلا رہے ہیں۔ یہ نظام حجاب کو ایک بڑے کینوس پر بڑے ویژن کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کی ایک کوشش ہے۔ آج کا یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اسلامی تہذیب جس کی بنیاد اسلام کے آفاقی اصولوں پر مبنی ہے، اپنی جامعیت اور انسانی معاشرے کی ضرورت سے ہم آہنگ ہونے کے باعث دنیا کی تمام تہذیبوں میں نمایاں مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہماری تہذیب کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اعلیٰ اخلاقی قدروں کو اپنے تمام ضابطۂ حیات اور زندگی کی سرگرمیوں میں اولین مقام عطا کیا اور ان قدروں سے کبھی خالی نہ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے نظام معاشرت میں حیا اور حجاب محض سر پر رکھے جانے والے 1.5 گز کے کپڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل نظام عفت و عصمت ہے۔ حیا اور حجاب ایک مجموعہ احکام کا نام ہے جس میں مرد و زن کے لیے نگاہیں نیچی رکھنے کے حکم کے ساتھ گھر کے اندر اور باہر ستر اور پردے کی تفصیلات کے ساتھ معاشرتی زندگی کے متعلق احکامات بھی شامل ہیں۔ حیا کا حکم صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے ہے۔ حجابی تہذیب پر مشتمل معاشرہ مرد اور عورت دونوں کے لیے باعث رحمت ہے، جہاں ہر نگاہ نیچی اور ہر منظر باحیا ہوتا ہے، جہاں نیکی کرنا آسان اور گناہ مشکل ہو جاتا ہے، جہاں ہر مجرم کو جرم کی سنگینی کی بنیاد پر سزا دی جاتی ہے اور ہر مظلوم کو فوری انصاف ملتا ہے۔ خالق و مالک کے قوانین معاشرتی اصلاح کے ساتھ خواتین اور معاشرے کے دیگر کمزور طبقات کے تحفظ، فلاح اور کامیابی کے ضامن ہیں۔ حیا اور حجاب اس احساس کا نام ہے جو معاشرے کو پاکیزگی بخشتا ہے، عورت کو تحفظ عطا کرتا ہے، خاندانوں کو مستحکم کرتا ہے۔ حجابی تہذیب پر مشتمل معاشرہ وہ معاشرہ ہے جہاں رہنے والے ہر فرد سے دل و نظر کی پاکیزگی مطلوب ہے،
ہر فرد کی عصمت اور عفت واجب الاحترام ہے۔ حجابی تہذیب لباس سے لے کر سوچ، فکر اور رویوں کو پاکیزگی عطا کرتی ہے، معاشرے کو محفوظ اور مامون بناتی ہے۔ عالمی تناظر میں دیکھیں تو مغربی دنیا میں رہنے والی باحجاب خواتین متعصب رویوں اور امتیازی قوانین کی وجہ سے مسائل سے دوچار ہیں۔ اسلامی شعار حجاب پر پابندیاں اور جرمانے نہ صرف انسانی تہذیب کے منافی ہیں بلکہ مذہبی اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہیں۔ مغربی معاشرے میں بڑھتی ہوئی دینی بیداری اور شعور کو دیکھ کر معاشرہ خوفزدہ ہے۔ یہ ان کا خوف ہی ہے کہ وہ جبراً مسلم خواتین کو پردہ اور حجاب کے استعمال سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے خلاف زبردست پروپیگنڈا مہم جاری رکھی جا رہی ہے۔ لیکن سلام ہے ان خواتین پر جو اپنے اس تہذیبی شعار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اس وقت حیا جیسے قیمتی وصف سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین اور بچوں کے خلاف ہیرسمنٹ، جرائم اور تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خاندان کا ادارہ شکست و ریخت کا شکار ہے، جس کی بنیادی وجہ معاشرے میں حیا اور حجابی رویوں سے اجتناب اور تقوی سے دوری ہے۔ مادہ پرستی اور دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر ہم معاشرے کی تربیت سے غافل ہو گئے ہیں۔ بچپن میں بچوں کو دی جانے والی لوریاں بھی اب ماں نہیں سناتی، بلکہ یہ کام بھی موبائل اور انٹرنیٹ کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ ہماری نئی نسل انٹرنیٹ کے ذریعے خدا سے غافل، مادر پدر آزاد تہذیب سے جو کچھ سیکھ رہی ہے، اس کی شرمناک جھلک ہمیں گزشتہ دنوں اپنے معاشرے میں دکھائی دی۔ نور مقدم کا سانحہ ہو یا مینار پاکستان پر ایک طوفان بدتمیزی، یہ واقعات خطرناک سماجی اور نفسیاتی امراض کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ تہذیبی لحاظ سے ہمارا معاشرہ ایک خود رو جنگل بنتا جا رہا ہے، جس کی تراش خراش کی نہ کسی کو فکر ہے اور نہ کوئی اس کو اپنی ذمہ داریوں میں شامل سمجھتا ہے۔ تہذیب، اخلاق اور روحانی احساسات نئی نسل کے لیے اجنبی تصورات بنتے جا رہے ہیں۔ تقدس کیا ہوتا ہے؟ احترام، ادب اور سماجی ذمہ داری کس بلا کا نام ہے؟ یہ سب باتیں لایعنی ہوتی جا رہی ہیں۔ تعلیم کے تصور کو صرف خواندگی تک محدود کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد صرف مادی لحاظ سے بہتر معیار زندگی کا حصول ہے۔ کیریئرزم کی ایک دوڑ ہمیں نظر آتی ہے۔ 14 کروڑ نوجوانوں کا یہ ملک کسی بھی قسم کی تہذیبی تربیت سے عاری محسوس ہوتا ہے۔ ہمارا میڈیا، تعلیمی ادارے، سیاسی جماعتیں، بے لگام سوشل میڈیا، ثقافتی انجمنیں کون سی ثقافت کو فروغ دے رہے ہیں؟ ان تمام معاملات میں میڈیا کا کردار بہت اہم ہے۔ ذرائع ابلاغ اور اشاعت کی لمحہ بلمحہ ترقی نے موجودہ دنیا کو جہاں گلوبل ولیج میں بدل دیا ہے، وہیں معاشی، معاشرتی اور نظریاتی تبدیلیوں نے بھی جنم لیا ہے۔ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا جیسے متنوع ذرائع نے ہمارے دیکھنے، سوچنے اور پرکھنے کے انداز کو تبدیل کر دیا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس نام نہاد ترقی نے انسانی نفسیات کو ایسے متاثر کیا کہ ہمارے معاشرے سے سکون رخصت ہو گیا اور اس کی جگہ اجتماعی بے حسی، بڑھتے جرائم، زوال پذیر اخلاقیات اور بے چینی نے لے لی ہے۔ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر پیش کیا جانے والا مواد معاشرتی اقدار کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ ایک طرف میڈیا کی وہ رنگین اور گلیمرس دنیا ہے جہاں سب کچھ بآسانی دستیاب ہے اور نوجوانوں کی چاہت
اور نفسانی خواہشات کو ابھارتا ہے، مگر جب عملی پہلو دیکھیں تو معاشرتی حدود و قیود، مذہبی دائرہ کار اور اخلاقی پابندیاں آڑے آ جاتی ہیں، اور نتیجتاً نفسیاتی دباؤ کا شکار نسل معاشرتی اقدار کا جنازہ نکالتی ہوئی چینا جھپٹی پر اتر آتی ہے، کیونکہ یہ سبق بھی میڈیا کی رنگین دنیا نے ہی سکھایا ہے کہ جیسے چاہو جیو۔ مستقل بنیاد پر دکھایا جانے والا پرتشدد مواد، اخلاق باختہ تصاویر، موویز، ڈرامے، اشتہارات اور ویب سیریز سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن کے ذریعے دھیرے دھیرے اسلامی اقدار پر ضرب لگا رہی ہیں۔ اسکرین پر پیش کیا جانے والا معیار زندگی، رہن سہن اور خوبصورتی کے معیارات نے جہاں نوجوانوں کو مایوسی، کمپلیکسز اور افراتفری کا شکار کیا ہے، وہیں بہت سارے نفسیاتی امراض کو بھی جنم دیا ہے، جس کے نتیجے میں نوجوانوں کی ایک قابل ذکر تعداد تشدد پسند، بے حس اور منشیات کی عادی بنتی جا رہی ہے۔ سگنلز کے دوش پر قائم کیا جانے والا سوشل سرکل انسان کو کھوکھلا اور تنہا کر رہا ہے، اور وہ اپنی ایموشنل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے ایسے راستے اختیار کرتا ہے جو ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے تباہ کن ہیں۔ آخر میں سائبر کرائمز اور ڈارک ویب جیسی دوسری دنیا کا دروازہ کھل جاتا ہے، جو کسی نفسیاتی تسکین کا ذریعہ تو نہیں بن پاتے، مگر معاشرے میں خلش، افراتفری، عدم تحفظ اور اخلاقی بے راہ روی کو پھیلانے کا مستقل ذریعہ بن رہے ہیں، اور معاشرے میں خاندانی ٹوٹ پھوٹ کا جو دائرہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اس موقع پر حکومت وقت سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی یہ اخلاقی زبوحالی سے نجات کے لیے وہ اپنی میڈیا پالیسی کا جائزہ لیں، پیمرا کے کوڈ آف کانڈکٹ کا اطلاق کیا جائے، بے لگام سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی قانون سازی اور اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ معاشرتی اصلاح کے لیے ناگزیر ہے کہ والدین، میڈیا، تعلیمی ادارے اور حکومت نئی نسل کے لیے ایسا تربیتی نظام وضع کریں جو اسلام کے اخلاقی اصولوں پر مبنی ہو، جس میں مرد اور خواتین اپنی ذمہ دارانہ حیثیت کو سمجھیں اور اسلام کے نظام حیا کے حصار کو پوری طرح اپنائیں۔ سوسائٹی کی حیا کو قائم رکھنا، معاشرے کی اخلاقی تربیت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ گھروں میں بچپن ہی سے بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں کے اندر حیا کا تصور بیدار کیا جائے اور مضبوط اخلاق و کردار کے حوالے سے تربیت کی جائے۔ اشتہارات اور ڈراموں میں عورت کا استحصال بند اور خواتین کی عزت اور احترام کی ترغیب و ترویج کی ضرورت ہے۔ معاشرے سے برائیوں کے خاتمے اور روک تھام کے لیے ایسے تمام محرکات اور ترغیبات کو روکنے کی ضرورت ہے جو اخلاقی زوال کا سبب بن رہے ہیں۔ اسلامی اقدار کے تحفظ اور پاکیزگی کے فروغ کے لیے حیا اور حجاب کے رویے کو افکار، لباس اور نگاہوں میں اپنانے کے لیے ترغیب اور تربیت کی ضرورت ہے، جس میں والدین اور تعلیمی اداروں کے ساتھ میڈیا کا رول بہت اہم ہے۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ ملک میں خواتین کے تحفظ کے لیے سب سے پہلے اور سب سے مؤثر آواز اٹھائی ہے، اور خواتین کی عزت و وقار کو برقرار رکھنے کے لیے اور معاشرتی اصلاح کی ہر ممکن جد و جہد کی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قومیں معاشی کسمہ پرسی سے نہیں بلکہ اخلاقی پستی سے ہلاک ہوتی ہیں۔ آئیں ہم سب مل کر اپنے معاشرے کو قرآن و سنت کی بنیادوں پر استوار کریں۔
اس مدینے کی ریاست کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں جہاں کا ماحول پاکیزہ، یہاں تک کہ ثنا سے حضر موت تک تنہا ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی جاتی تھی اور راستے کے بھیڑیوں کے سوا اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ آئیں حیا اور حجاب کو بنیادی تہذیب بنائیں اور معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ فليقولوا عن حجابك لا وربي لن